चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है देखें और सीखें और आज एक नए अंदाज में आज हमने प्रोग्राम करना है और बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देनी है। पिछला प्रोग्राम आपको कैसा लगा उसका फीडबैक भी दीजिएगा। और आइए आज का अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको आगे जाके बताएंगे टॉपिक। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है नारियल। जी हाँ, नारियल के बारे में आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। नारियल का दरख्त होता है और नारियल का दरख्त कितने टाइम में उगता है, नारियल का दरख्त नारियल हमें कैसे हासिल होते हैं और नारियल का दरख्त जो होता है वो आखिर उगता कैसे है, इसका स्टार्ट क्या होता है, ये सारी बातें आज हमने सुननी है। तो आइए आगे चलते हैं और ज़रा नारियल को देखते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो पौधे लगे ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये नारियल का पौधा है। क्या है? नारियल का पौधा। जी, ये नारियल का पौधा जब डालते हैं फिर इसको पानी देते हैं और फिर आपको पता है ये जो पेड़ है ये फिर सालों बाद जाकर इतना बड़ा पेड़ बनता है। ठीक है, और फिर ये जब पौधा लगता है ना, ये 5 या 6 साल बाद ये नारियल देना शुरू होता है। तो ये इतने सारे देखें, इधर से लेकर वहाँ तक, वो देखें उधर भी बहुत सारे पौधे हैं। उधर चले हम लोग? तो चलें। अच्छा बच्चों, नीचे देख के ना, ये नीचे फसल है, किसी चीज़ को नुकसान ना हो। तो बच्चों जो मैं आपको बता रहा था ना, पौधा होता है वो ये पौधा होता है, ये देखें। अच्छा प्यारे बच्चों, ये देखें, ये पौधा होता है, ये पौधा फिर उगता है, फिर ये दरख्त बनता है और यहाँ पे ये बहुत सारे जिसको कहें पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं। ये देखें, इधर भी पेड़ हैं, इधर भी पेड़ हैं, इधर भी पेड़ हैं, पीछे पीछे तक पेड़ हैं। कोई बता सकते हैं कितने कितने पेड़ होंगे अंदाज़न? यहाँ पे अंदाज़ा बताएं कितने पेड़ हैं? हाँ, तकरीबन 100 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखें बच्चों, वो क्या है? वो सब नारियल के दरख्त हैं। क्या है? वो देखें उधर भी है। और कहाँ है? जल्दी जल्दी बताएं। वो रहा। और कहाँ है? और कहाँ है? वो रहा। और कहाँ है? और कहाँ है? सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है? सारे ही बड़े हैं। चलें, सारे ही बड़े हैं। इधर आओ। क्या बोल रहे हो? तीनों बराबर के। तीनों बराबर के हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम में देखें और सीखें और टॉपिक चल रहा है हमारा नारियल। अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक बुजुर्ग से बात करने का और उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर होते भी हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, नारियल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास, नारियल कैसे उगता है और नारियल का जो इतना बड़ा दरख्त है कितने वक्त में उगता है, ये सारी बातें इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बाबा जी? खैरियत से? मदनी चैनल के नाजरीन, वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में इनसे बात करने का। क्या नाम है हजरत आप? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद भाई। अब्दुल हमीद भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हमीद भाई, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे क्या माशाल्लाह आप इसको देखते हैं पूरे को? हाँ, ये पूरी आबादी हमारे इंटर में है। अच्छा, इनके अंडर में है और कितने एकड़ पर, कितने गज पर क्या है? 250 दाने हैं नारियल के। 250 दाने, यानी आप एक दाना किसको कहते हैं? एक दरख्त को? एक दरख्त को। एक दरख्त को एक दाना कहते हैं, यानी 250 ट्रीज, 250 ट्रीज प्यारे बच्चों यहाँ पर मौजूद हैं। जो हम इधर भी देख रहे हैं, मेरे पीछे भी दरख्त हैं, यहाँ पे भी है। ये बताइए कि जो इतना बड़ा जो ट्री है, एक दरख्त है, तो इसकी बुनियाद कैसे रखी जाती है? ये छोटे पौधे होते हैं, फिर इसको लगाया जाता है लेन पे। यानी एक छोटा सा पौधा होता है, उसको ज़मीन में लगाया जाता है, फिर वो उगता है। तो जब आप वो पौधा लगाते हैं तो वो पौधा बाहर से खरीदते हैं, क्या करते हैं? हम ये नर्सरी से खरीदते हैं। नर्सरी से आप खरीद कर यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ लगा देते हैं आप। तो ये कितने टाइम में फिर उगना शुरू हो जाता है? ये 10-5
6 साल के बाद फल देने शुरू 6 साल में इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं इतना नहीं, इसको तो 35 साल हो गए। इसको कितने साल हो गए? 35 साल हो गए, यानी इधर जितने नॉर्मली दरख्त हैं, सब 35-40 साल। इसको 35 साल हो गए। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जितने आप मेरे इर्द गिर्द दरख्त देख रहे हैं, ये 35 ईयर्स इनकी एज है, यानी एज फैक्टर 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स से 35-40 साल के ये हैं। तो अब जब ये 6 महीने बाद कितने हो जाएंगे अंदाजन, कितने इसकी हाइट होगी? ये तो साल में 4 इंच 5 इंच बढ़ता रहता है। एक साल में 5 इंच? 4-5 इंच मतलब बढ़ता है रहता है। यानी मिसाल के तौर पे 6 महीने बाद ये फल देता है? नहीं 12 महीना फल देता है ये सीजन। नहीं, जब आप लगाते हैं तो कितने? 6 साल के बाद 5 साल के बाद फल देता 5 साल के बाद फल देता है। तो 5 साल में दरख्त इतना हो जाता है है। हाँ या और ऊपर चला जाता है? नहीं इतना हो जाता है। यानी तकरीबन 5 साल में आप समझे कि 5 फीट मैक्सिमम 5 साल में, फुट हो जाता है। 5 साल में 5 फीट, 6 साल में 6 फीट आप ले लें तो इसकी इतनी हाइट हो जाती है। और फिर उसमें से नारियल लेना हम शुरू कर देते हैं और फिर नारियल हम उसमें तोड़ भी सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बाजार में जाता है, वहीं तो बेचने वाले ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर आप इसको बाजार में बेचते हैं और फिर वहाँ सेल करते हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो ये हम ऊपर देख रहे हैं, अभी तो बहुत कम नारियल है। सीजन कम हो गया है ना, तो इसमें भी कोई सीजन होता है? बस ये मौसम के मुताबिक। अच्छा, तो कौन से मौसम में नारियल ज्यादा आते हैं? बारिश के टाइम में ज्यादा फल देते हैं। कराची में तो बारिश वैसे ही नहीं होती, फिर क्या होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अच्छी बारिश हुई। इस साल हुई है ना, लेकिन पिछले सालों के बारे में बात की जाए तो फिर क्या होता है? जब बारिश नहीं आती तो क्या नारियल नहीं आता? नहीं आते हैं, कम आते हैं। अच्छा अब्दुल हमीद भाई, ये बात बताएं, जो छोटा सा पौधा होता है जब आप जमीन पे लगाते हैं तो क्या ये किसी भी जमीन पे लग सकता है या कोई? किसी भी जमीन में लगा सकते हैं, यानी बालू मिट्टी हो या चिकनासी मिट्टी हो उसमें लग जाए। यानी चिकनी मिट्टी हो और बालू मिट्टी हो तो ये लग सकता है। तो बच्चों आप ये समझें कि एक छोटा सा पौधा आता है, नारियल का पौधा कह लें, नारियल का पौधा आता है जो हम ज़मीन में इसको लगाते हैं। जब नारियल का पौधा हम ज़मीन में लगाते हैं ना तो फिर वो उगना शुरू होता है। फिर क्या उसको पानी देता है? हाँ, दूसरे तीसरे दिन पानी देते यानी हैं। हर बड़ा 2 से हो जाता है तो उसको तकरीबन 5-6 दिन के बाद पानी देते हैं। हर 2 से 3, 4, 5, 6 दिन बाद आपको उसमें पानी देना पड़ता है, फिर वो उगता रहता है। विद इन 5 to 6 ईयर्स वो इस काबिल हो जाता है, वो इस मकाम पे पहुंच जाता है कि वो नारियल फिर देना शुरू कर देता है। यानी 5 साल में आप ये अंदाज़ा लगाए कि 5 फुट तकरीबन इसकी हाइट हो जाती है और फिर वो नारियल हमें देना शुरू कर देता है। यानी नारियल तो पूरा साल ही हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो है नारियल का जो मेन मौसम है, जब बारिश होती है तो नारियल बहुत अच्छे तरीके से जो है हम तक प्रोवाइड हो सकते हैं और हम तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे नाजरीन को शायद नारियल पीते भी हों और नारियल खाते भी हों, कोकोनट जिसको कहते हैं, वो खाते भी हों, पीते भी हों, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इनका प्रोसेस क्या है। तो मदनी चैनल और ये प्रोग्राम देखें और सीखें, आपको ये बता रहा है कि किस तरह से नारियल का पौधा लगता है, किस तरह से ये सब उगता है। तो अब्दुल हमीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नारियल बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन नारियल पीने से पहले आपने बेड भी जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है और अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेनी है। आप कहेंगे अच्छी अच्छी नियतें क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, और जो उससे ताकत मिलेगी उससे नमाज़ पढ़ेंगे, जो उससे ताकत मिलेगी और जो उससे हम जो फ्रेश हो जाएंगे अपने अम्मी अबू के पास जाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी नियतें हो सकती हैं बच्चों। तो प्रोग्राम देखें और सीखे, देखते रहिए। अब्दुल हमीद भाई आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके हमने नारियल के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। हमारे साथ रहिए और अब हम आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपकी उम्र क्या होगी अब्दुल हमीद भाई? 60 साल। 60 साल। चले अब्दुल हमीद भाई 60 साल के, यानी मदनी चैनल के नाजरीन मैं यहाँ बताना जो चाह रहा हूँ, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, बाज़ औक़ात हम जब खेतों में जाते हैं, जो हमारे विलेजेस में इस्लामी भाई रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, बाज़ औक़ात इन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनका अदब नहीं करते। यानी ऐसा होता होगा कि बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो मना कर रहे हैं कि नहीं करो, फिर भी बच्चे कर रहे होते हैं। तो बड़ों का अदब करना चाहिए, बुज़ुर्गों का अदब करना चाहिए। यही इस्लाम, यही हमें तरबियत दी जाती है कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। तो बड़ों का अदब भी करना है। और अब हम आगे चलते हैं और नारियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चलें बाबा जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखें और सीखे का एक और एपिसोड लेकर आज हम आ चुके हैं और सबसे पहले अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं बहुत प्यारी मीठी मीठी दुरूद पाक की फजीलत। आइए आप दुरूद पाक की फजीलत सुनिए और फिर आखिर में आप बच्चों ने ये नियत भी करनी है कि इंशाअल्लाह
ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جی دیکھا پیارے بچوں، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں ختم نہیں ہوا، مزید سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 یعنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں تک بھی بس نہیں ہوا بچوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں یعنی دونوں آئیز کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھا پیارے بچوں، کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے۔ یعنی ملٹیپلیکیشن تو آپ چیک کریں، اگر آپ 1 پڑھیں گے تو آپ کو 10 ملے گا، اگر آپ 10 پڑھیں گے تو آپ کو 100 رحمتیں ملے گی، اور 100 پڑھیں گے تو سبحان اللہ جہنم کی آگ سے بری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور جہنم بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ جنت میں نیک لوگ جائیں گے، جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو بچے سچ بولتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو دوسروں کا دل نہیں دکھاتے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جہنم میں وہ لوگ جا سکتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جنت تو ایسی پیاری جنت ہے نا جہاں پہ ہر قسم کی نعمت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں آگ ہوتی ہے نا، آپ ماچس، کسی بچے نے کبھی ماچس دیکھی ہو تو ماچس جلتی ہے تو کبھی کبھار کسی بچے کا ہاتھ بھی جل جاتے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک دنیا کی آگ اس سے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے تو دوزخ کی آگ کیسی ہوگی؟ تو ہم سب کو دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی درود پاک پڑھا کریں۔ اور ہم نے سنا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آئیز کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو ہم سب کو یہ نیت کر لینی چاہیے، جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 100 ٹائمز ضرور درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمارے کام میں کوئی مشکل نہ آئے، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اور یہی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر کوئی کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ بچے پیپرز دیتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، کوئی بزنس کرتا ہے یا کسی کے ابو بزنس کرتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میرے ابو کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیابی کے لیے پیارے بچوں یہ ضروری ہے کہ اپنے جو کام ہے، اپنا جو ورک ہے، جو بھی آپ کی روٹین ہے، اس کو ایک ورک یعنی ٹائم فریم میں مینیج کیا جائے۔ آپ کہیں گے کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ اسکول کا وقت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اسکول کا وقت ہے، مدرسے کا وقت ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے کا وقت ہے تاکہ میں مدرسہ پڑھنے جا سکوں۔ تو بچے جب اپنا ٹائم فریم کر لیں گے نا کہ مجھے یہ کام اس وقت پہ کرنا ہے، تو اس کے سارے کام آسان بھی ہو جائیں گے اور کامیاب ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں بچوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب کرنے والے کام نہ کرے نا تو وہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کرنے میں ہم لگ جائیں جس سے ہمیں پتہ ہو اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ کہیں گے کیسے، کہ کون سا کام ہے اور کیوں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اب میں آپ کو ایک فرضی کہانی سناتا ہوں۔ ایک گاؤں، ایک ولیج میں ایک فیملی رہتی تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اس کے ایک گھر کا فرد تھا بلال، اور اچھا گھر تھا وہ، اور ان کے گھر میں ایک آم کا درخت تھا۔ اب وہ بلال کیا کرتا تھا، وہ اس پر چڑھتا اور کبھی کبھی آم توڑ کر کھا لیا کرتا تھا، اور بلال کو بہت مزہ بھی آتا تھا۔
لیکن ایک دن بلال کے ابو نے گھر آ کر ایک ایسی بات بتائی جس کی وجہ سے بلال جو تھا وہ بہت اپسیٹ ہو گیا اور اس کا موڈ بھی بہت آف ہو گیا، بہت ناراض ہونے لگا۔ اب وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جو بلال تھا نا، اس بلال کے ابو یہ گھر بیچ رہے تھے۔ اب بلال سیڈ اس لیے ہو گیا کہ بلال اگر دوسرے گھر میں جائے گا تو یہ آم کا درخت تو چلا جائے گا، اور آم تو اس کا فیوریٹ تھا، اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے گا۔ اب بلال یہ سوچنے لگا کہ میں اپنی ساری چیزیں تو لے جاؤں گا، جو میری فیوریٹ چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں، وہ تو میں لے جاؤں گا، لیکن مینگو کا ٹری کیسے لے کے جاؤں گا؟ مینگو کا ٹری تو نہیں لے کے جا سکتے، ٹری کبھی کہیں لے جایا جا سکتا ہے؟ بتائیں، نہیں لے جایا سکتا نا۔ تو بلال یہ سوچنے لگا کہ میں ٹری کیسے لے کے جاؤں گا۔ لیکن جب ساری فیملی دیکھنے گئی نا، تو بلال بھی وہ جو نیا گھر تھا، نیو ہوم تھا، وہ بلال ساتھ دیکھنے چلا گیا۔ اب کیا ہوا، بلال جب وہاں پہنچا نا تو بہت خوش ہو گیا، اور اس کا موڈ جو آف تھا وہ آن ہو گیا اور بہت خوش ہو گیا۔ اب کیونکہ اس کے نئے گھر میں اس صحن میں جو ہے ایک بہت لمبا سا، ایک بہت لانگ جو تھا، وہ ناریل کا ٹری تھا، اور بلال کو ناریل تو ہے، بلال جو ہے وہ آم سے زیادہ ناریل پسند کرتا تھا۔ تو بلال تو بہت خوش ہو گیا۔ اب کیا ہوا، جب اس کی بلال کی فیملی جو ہے وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی نا، تو ایک دن بلال کے امی ابو کہیں گئے ہوئے تھے اور فیملی کہیں گئی ہوئی تھی، بلال گھر میں اکیلا تھا۔ اب بلال کو اپنے مدرسے کا سبق یاد کرنا تھا۔ بلال نے کہا ابھی تو امی ابو کے آنے میں بہت ٹائم ہے، تو ایک کام کرتا ہوں کہ گرمی بھی ہو رہی ہے، صحن میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ گرمی بھی بہت ہے، تھوڑا تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، ایک کام کرتا ہوں جا کے صحن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ صحن میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب خالی بیٹھے وہ بور ہو رہا تھا، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نظر دوڑائی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جو درخت ہے اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں۔ اب وہ صحن سے درخت کے پاس چلا گیا، اب درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور اچانک اس کی نظر جو ہے وہ ناریل کے درخت پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ناریل کا درخت تو بہت اچھا ہے اور ناریل بھی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس ناریل کے درخت میں سے ناریل کیسے توڑا جائے۔ آخرکار اس نے سوچا یہ کہ ناریل آسانی سے تو خود نہیں آ جائے گا، اس لیے مجھے درخت پہ چڑھنا ہوگا۔ اب بلال بچہ تھا، اب وہ آہستہ ایک اسٹیپ کر کے وہ درخت پہ چڑھ گیا۔ آہستہ ایک اسٹیپ کر کے وہ کہاں چڑھ گیا؟ جی، وہ درخت پہ چڑھ گیا۔ اب جب وہ درخت پر پہنچا نا، جب اس نے اوپر سے نیچے دیکھا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی وہ بہت اوپر آ گیا ہے، یعنی جذبات میں آ کے وہ بہت اوپر آ گیا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ درخت اتنا اونچا ہے، اب میں اس سے نیچے کیسے اتروں گا؟ یعنی جب انسان کو کہیں جانا ہو چلا تو جاتا ہے، واپس کیسے آئے گا یہ نہیں سوچتے۔ اب بلال اوپر چلا گیا، اب بلال سوچنے لگا کہ میں واپس کیسے آؤں گا۔ اب وہ ڈرنے لگا، اور اب اس ڈر سے وہ نیچے بھی نہ اتر سکے۔ اب جب تک بلال کے امی ابو نہیں آئے نا، وہ ایسے ہی بیچارہ درخت پہ جو ہے وہ بیٹھا رہا۔ جب امی ابو آئے اور امی ابو نے دیکھا کہ بلال اوپر ہے، تو بلال کے امی ابو نے سیڑھی لگائی، تو جب سیڑھی سے نیچے اتارا اور اسے ناریل بھی توڑ کر دی امی ابو نے، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ نہ اس کو ناریل پسند آ رہا تھا اور نہ ہی مدرسے کا سبق یاد کیا گیا۔ تو پیارے بچوں سنیں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ جی ہاں، اور جو کام ہمیں کرنا ہے ہم پہلے وہ کام کر لیں، جیسا کہ ہمارے بزرگان دین نے، جو ہمارے بڑوں نے فرمایا تھا نا، جب بندہ کرنے والے کام نہ کرے تو وہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ تو کیونکہ بچوں جب فضول بیٹھے ہوں تو دل چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں۔ جب بچے فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں وہ بھی کر لیتا ہوں، میں بس یہ بھی کھا لیتا ہوں، وہ بھی کھا لیتا ہوں۔ تو پہلے وہ کام کر لینے چاہیے جو ضروری ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بڑے بچے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو، کہ آج ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں اور پہلے کون سے ضروری کام ہے، پہلے ضروری کاموں کو کیا جائے۔ اس طرح ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہمارے کام صحیح طریقے سے بھی ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
پیارے بچوں ہمیں چاہیے اس کے لیے پتہ ہے ایک آسان سا فارمولا کیا ہے؟ آسان سا فارمولا یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھے نا یا تو رات میں ہی جب آپ فارغ ہو ہوم ورک وغیرہ سے مدرسے وغیرہ سے فارغ ہو نا تو آپ لسٹ بنا لیں، بچے بڑے دونوں وہ لسٹ بنا لیں کہ کل مجھے یہ کام کرنا ہے. یعنی صبح اٹھ کے جیسے 8 سے تو مدرسے کا ٹائم ہے تو آپ نے مینشن کر لیا کہ کل 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک میں نے اسکول جانا ہے یا مدرسے جانا ہے. اسکول لے لیں، پھر 2 بجے آ کر 4 بجے تک میں نے سو جانا ہے. اب 4 PM اٹھ کے میں نے ٹیوشن جانا ہے. اسی طرح سے آپ ٹائم مینیج کر لیں. اب 8 بج جائیں گے، اب 8 بجے کے بعد 10 بجے سونا ہے، 2 گھنٹے فارغ ہیں تو آپ اپنے امی ابو کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. اچھا پھر سارے اس میں مدنی چینل بھی تو دیکھنا ہے نا. اب اتوار کا دن آ جائے، اتوار کا دن بچوں کا ٹیوشن بھی نہیں ہوتا، مدرسہ بھی نہیں ہوتا، تو اب بچے اپنا روٹین نوٹ کر لیں، اور اس میں 5 سے 6 دیکھیں کون سا پروگرام آتا ہے، دیکھیں اور سیکھیں آتا ہے تو 5 سے 6 ہم دیکھیں اور سیکھیں دیکھ لیں گے. تو اس طرح سے اپنے ٹائم کو جب آپ مینیج کریں گے نا تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہوگا بچوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اسی طرح سے جو بڑے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا ٹائم مینیج کریں. یعنی صبح میں نے اس بندے سے ملنا ہے، شام میں نے اس کے پاس جانا ہے، اس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد میں نے یہاں جانا ہے. تو آپ کا شیڈیول ہوگا نا تو آپ کو پتا بھی ہوگا. اور اس سے ایک اور فائدہ کیا ہوگا، اگر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بتا سکیں گے میں یہ والا وقت فری ہوں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ زندگی میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا وقت جو ہے وہ کامیابی ہے. اگر آپ نے وقت کی قدر کر لی تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کوئی وقت کی قدر نہیں کر سکا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے جب وقت ملے آپ کو کچھ بھی تو درود پاک پڑھ لینے چاہیے. صلی اللہ علی محمد بہت چھوٹا سا درود پاک ہے اور اس میں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں. تو جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہم ٹائم مینجمنٹ کریں گے انشاءاللہ. یوں تو اللہ عز و جل کی بہت ساری نعمتیں ہیں. وہ نعمت بتانے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان میں سے ایک نعمت ہے ناریل. کیا ہے؟ اور پیارے بچوں یہ جو کوکونٹ ناریل ہے نا یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جس سے ہم کئی طرح کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. جب ناریل سوکھ جاتا ہے تو اسے کھوپرا کہتے ہیں اور ناریل کھایا بھی جاتا ہے اور ناریل کا پانی بھی پیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ناریل کا تیل بھی لگایا جاتا ہے اور ان سب کے الگ الگ فائدے ہیں. یعنی الگ الگ ان سب کی امپورٹنس ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ ناریل کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، اب بچہ آپ نے مصری دیکھی ہے؟ مصری چھوٹی سی ہوتی ہے، وائٹ کلر کی ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا یہ مصری ہے اور یہ بہت میٹھی ہوتی ہے. مصری کے ساتھ ہر روز نہار منہ 1 تولہ کھوپرا کھانا نظر کو طاقت دیتا ہے. جو بچے گلاسز والے ہیں، جن بچوں کی نظریں کمزور ہیں تو یہ والا عمل کر لیجئے. مصری کے ساتھ ساتھ ہر روز نہار منہ کھوپرا کھا لیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ کو نرم اور بھوک کو بڑھاتا ہے. بعض بچے شکایت کرتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی، ہم کھا نہیں سکتے، ہمیں بھوک نہیں لگتی، تو ان کو یہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ناریل کھانے سے یا اس کا پانی پینے سے جو گرمی کے اثرات ہوتے ہیں نا، گرمی کے اثرات سے بھی حفاظت رہتی ہے. جی جب گرمی ہوتی ہے نا، ویسے ہی کراچی میں تو نارملی بہت گرمی ہوتی ہے، تو یہ ناریل کا پانی پیا کریں تو یہ آپ کی کمزوری کو بھی دور کرے گا اور نظر کو بھی تیز رکھے گا، آپ کو ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناریل کے تیل کے کون کون سے فائدے ہیں. ناریل کا تیل لگانے سے سر کے بال بڑھتے ہیں اور یہ جو دماغ ہوتا ہے نا ہمارا، اس دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے. جب پیارے بچوں اگر کوئی جسم کا حصہ جل جائے نا تو اپنی امی کو کہیے کہ خوب جوش دیا ہوا ناریل کا تیل، یعنی جب وہ برداشت کے قابل، یعنی آپ گرم کر لیں اور اس کو رکھ دیں، جب وہ برداشت کے قابل ہو جائے نا تو آپ جو جلا ہوا حصہ ہے اس پر لگا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر جسم کا حصہ معمولی سا جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر صبح و شام
2 बार या 3 बार 100 ग्राम नारियल के तेल में 6 ग्राम काफूर शामिल करके लगाना भी फायदेमंद होता है। काफूर क्या होता है बच्चे कहेंगे, तो आइए आपको काफूर भी दिखा देते हैं। देखें और सीखें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये जो आपने बताया नारियल का तेल ये कब कब लगाना चाहिए, तो गर्मियों के मौसम में आप नारियल का तेल लगाइए, और जब सर्दियों का मौसम आ जाए तो जैतून का या सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और हाँ प्यारे बच्चों, याद रखिए कि ये जो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है ना, ये खुद से अमल ना कीजिएगा। हाँ, पहले डॉक्टर साहब से पूछिएगा, और डॉक्टर साहब से ये पूछिएगा कि डॉक्टर साहब ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया ना, तो क्यों ना हम अपने आज अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, हम उनके पास चलते हैं और नारियल के तेल के बारे में, नारियल के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में चलिए, हम वो सुनते हैं जब तक हम अपनी दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, और वहाँ इंशाअल्लाह हम और भी बहुत सारी मुफीद बातें सुनेंगे, यानी फ़ायदेमंद बातें सुनेंगे। तो पहले चलते हैं अमीर अहले सुन्नत के पास, और जब वापस आएंगे तो हम आपको मिलेंगे एक दूसरी लोकेशन पर। जी दिखाइए। देखेंगे आज कुछ नारियल के फवाइद में से ये कि नारियल खाया भी जाता है, इसके अंदर से निकला हुआ पानी पिया भी जाता है, फिर इसका तेल लगाया भी जाता है। नारियल का गर्मा गर्म तेल जो बर्दाश्त किया जा सके वो अगर लगाया जाए तो इंशाअल्लाह गिरते हुए बालों को रोकेगा। नारियल के तेल से बदन पर मसाज भी किया जा सकता है, इससे बदन को सुकून मिलता है, और ये हड्डी और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद, सूजन के लिए भी फायदेमंद है। और नारियल के पानी में प्रोटीन, पोटाशियम और विटामिन बी कंपाउंड मौजूद होता है। नारियल के पानी से वर्जिश के दौरान पट्टों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है और जिस्म में नमकियात की कमी दूर होती है और बंदा फौरन चाको चमंद हो सकता है। मेडिकेटेड खोपरे के तेल से दिल में 2 मरतबा गरारे करने से दांत सेहतमंद रहते हैं। रोजाना नारियल का पानी पीने से हुस्न और जमाल में भी इजाफा होता है। नारियल के पानी से मुताल्लिक एक तहकीक जो हाल ही की गई है, उसमें इंकिशाफ हुआ है कि ऐसे अफराद जो नारियल का पानी बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, उनमें न सिर्फ खून की गर्दिश बेहतर होती है बल्कि उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। और ये नारियल का पानी बाकायदगी से पीने वाले दिल के दौरे समेत, हार्ट अटैक समेत दिल के दीगर अमराज से भी इनको प्रोटेक्शन हासिल होता है। और ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी नारियल का पानी जो कंट्रोल करता है। बीमारी से मुकाबले की जो ताकत होती है ये बाजों में कम होती है, तो इस ताकत को ये बढ़ाता है, डिफेंसिव पावर। और जो औरत उम्मीद से होती है, बाज़ डॉक्टर उसको खास मशवरा देते हैं नारियल का पानी पीने का, तो ये उसके लिए भी मुफीद है। और ये क्योंकि ऐसी औरत को कब्ज बहुत नुकसानदेह होता है, कब्ज नहीं होने देता। ये नारियल का पानी पेशाब आवर भी है, पेशाब बढ़ाता है, इससे गुर्दों का मरीज जो है उसके लिए ये मुफीद है। जिसको ये मुंह पे कील निकलते हैं, खासकर नौजवानों को, इससे ही बड़े परेशान होते हैं। तो इस तरह के कीलों पर अगर ये नारियल का पानी जो है इसको मसाज करेंगे, मेमनी बोलते भूसेंगे इसको, तो इससे इंशाअल्लाह ये चेहरे पर जो फिंसियां बनती हैं, कील वगैरह बनते हैं, इसका खात्मा होगा। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सुना अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया क्या खूब इरशाद फरमा रहे थे। तो हम सब ने भी इस पर अमल करना है। हमने आपको नारियल के फवाइद बताए, यानी कोकोनट के और फिर कोकोनट के तेल के। अच्छा प्यारे बच्चों, जहाँ नारियल के बहुत सारे फायदे हैं ना, आपको पता है नारियल के पत्तों के भी फायदे हैं। जी हाँ, नारियल के पत्तों की जो टोकरियाँ होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। तो बाज़ लोग तो कारोबार ही यही करते हैं, यानी ये टोकरियाँ वगैरह बनाते हैं और उनका यही कारोबार होता है। हम चलते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। आप एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देखें और सीखें।
پیارے بچوں، اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں ہم انسانوں کو عطا کی ہیں جو ہماری ہیلتھ اور لائف کے بھی بہت ضروری ہیں، اور آج ہم جس نعمت کے بارے میں آپ بچوں کے لیے انفارمیشن لائے ہیں وہ ناریل یعنی کوکونٹ کے حوالے سے ہے، جس میں بہت ہی ہیلدی اور ریفریشنگ ڈرنک بھی موجود ہوتا ہے۔ بچوں، کوکونٹ ٹری پام ٹری فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جس میں کھجور یعنی ڈیٹ بھی شامل ہے۔ کوکونٹ ٹراپیکل ایریاز میں ایک بہت ہی بڑے اور لمبے پام ٹری پر نٹ کی شیپ میں اگتا ہے، لیکن یہ ایک فروٹ ہے۔ بچوں، ٹراپیکل ایریاز ان ایریاز کو کہا جاتا ہے جہاں ٹیمپریچر زیادہ گرم رہتا ہے۔ کوکونٹ پام ٹری زمین سے ہائٹ میں تقریباً 100 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ کوکونٹ پام ٹری کے پتے یعنی لیوز تقریباً 14 سے لے کر 19 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ کوکونٹ ٹری زمین کے اندر اپنی روٹس کو ایک سسٹم فائبروز روٹ سسٹم کے ذریعے مضبوطی سے قائم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پلانٹ اسٹیم سے نکلنے والے لیوز کی ڈفرینٹ برانچز اور زمین میں موجود روٹس آپس میں بہت مضبوطی سے جڑی رہتی ہیں۔ بچوں، کوکونٹ ٹری پر پھل سال بھر میں تیار ہو جاتا ہے اور ایک ٹری سے سال میں تقریباً 30 کے قریب پھل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پھل ایک بہت ہی سخت اور مضبوط اوول شیپ شیل رکھتا ہے، جس میں موجود فریش واٹر کو پینے کے علاوہ اسے توڑ کر اس میں موجود کوپرا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں جو کنٹریز کوکونٹ کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں، ان میں انڈونیشیا، فلپائن، برازیل، سری لنکا، ملیشیا اور ویتنام وغیرہ موجود ہیں۔ کوکونٹ میں بہت زیادہ نیوٹریشن موجود ہیں، ان میں فائبر، کاپر، وٹامنز، منرلز، آئرن، سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، اینٹی آکسیڈنٹ اور فاسفورس وغیرہ شامل ہے۔ کوکونٹ میں میگنیشیم زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے جو ہمارے بونز کو اسٹرانگ رکھتا ہے۔ کوکونٹ میں ایسے آکسیڈنٹ بھی موجود ہیں جو ہمارے باڈی سیلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور انہیں ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ کوکونٹ میں فائبر موجود ہے جو ہماری باڈی کو ریکوائرڈ انرجی نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ باڈی میں موجود گلوکوز کو بھی چھوٹے چھوٹے سیلز میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ کوکونٹ میں موجود فریش اور ہیلدی ڈرنک کو آئسوٹونک ڈرنک کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سالٹ انتہائی کم ہوتا ہے اور یہ ریڈ بلڈ سیلز کو اسٹرانگ رکھتا ہے۔ یہ آئسوٹونک ڈرنک ہمارے منہ میں موجود ڈفرینٹ بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے، جس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں، دوسرا فائدہ ہماری سانس میں آنے والی بو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کوکونٹ شیل میں نیچرلی آئل موجود ہوتا ہے۔ یہ آئل ڈرائی یا پھر ویٹ کوکونٹ شیل میں سے نکالا جاتا ہے۔ ڈرائی کوکونٹ شیل کو پہلے دھوپ یا پھر آگ کی مدد سے مزید ڈرائی کیا جاتا ہے، پھر اسے مشینز میں ڈال کر میش کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں کوکونٹ میں موجود سولوینٹ، پروٹین اور فائبر آپس میں میش ہو کر آئل فارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اسے کوکونٹ آئل کہا جاتا ہے۔ کوکونٹ آئل چھوٹے بچوں کے باڈی مساج کرنے کے کام آتا ہے۔ کوکونٹ آئل ہماری ہیئرز کو سلکی، شائنی رکھتا ہے اور انہیں ٹوٹنے سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کوکونٹ آئل ہمارے فیس پر آ جانے والے اسپاٹس کو ختم کرتا ہے۔ کوکونٹ آئل تیز دھوپ میں اسکن کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے سن بلاک کے طور پر کام کرتا ہے۔ کوکونٹ آئل میں اینٹی وائرل آکسیڈنٹ موجود ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کوکونٹ آئل کو مختلف پیسٹریز، چاکلیٹس اور کیکس میں فلیور کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکونٹ آئل کو کھانے اور ڈفرینٹ ساسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ان میں کوکونٹ کی فریگرنس محسوس ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کوکونٹ شیل دیکھنے میں کتنا ہارڈ اور اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ پاک نے کتنی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا ناریل کا فریش اور ہیلدی ڈرنک پئیں، اس کا آئل ڈیلی لائف میں یوز کریں اور اس میں موجود کھوپرا بھی شوق سے کھائیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ چلو چلو سیکھیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اسپیشل رپورٹ آپ نے دیکھی نا، تو اب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں پیارے بچوں یہ بتاؤں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بیکار لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پتھر پڑا ہے، یہ اتنے سارے پتھر پڑے، کسی کام کے نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے بچوں۔ جیسے جب درخت کے پتے درخت سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہمیں بیکار معلوم ہوتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے انہی پتوں سے بنے ہوئے پنکھے بھی بکتے ہیں۔ جو ہاتھ سے لانے والے پنکھے ہوتے ہیں نا، وہ کس سے بنتے ہیں؟ درخت کے جو پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، یہ اس سے ہی بنتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے۔ درخت ہیں، درخت بھی کسی نہ کسی کام میں آ جاتے ہیں۔ کوئی کھانا ہے، اسی طرح سے بعض بچے کھانا بھی ضائع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اب یہ کھانا کام کا نہیں، بیکار ہو گیا ہے۔ کھانے کو ایک تو بیکار نہیں کہنا چاہیے اور کسی چیز کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا اور اللہ عز و جل بھی کیا ہوگا؟
خوش ہوگا. جی اللہ عز و جل بھی خوش ہوگا. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام چل رہا ہے، دیکھیں اور سیکھیں. اور پروگرام کے آخر میں ہمارا وقت ہوا ہے سوال اور جواب کا. تو کون کون جواب دے گا؟ سب جواب دیں گے. اچھا یہ بتائیے، جب آدھے سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، تو کون سا پانی پینا چاہیے؟ چلے آپ بتائیں. ناریل کا پانی. جی ناریل کا پانی پینا چاہیے. تو ان کا جواب درست ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، اس میں وہ جو لڑکا تھا وہ پیڑ پہ چڑھ گیا تھا اور ناریل توڑنے کے لیے، پھر وہ نیچے نہیں اتر سکتا تھا. تو اس کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں گی. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمنا فاطمہ. ہمنا کیا کرتی ہیں آپ؟ کیا پڑھتی ہیں؟ اچھا جواب دیجئے. بلال. جی ہاں، اس کا نام بلال تھا. تو ان کا جواب ہم نا آپ کہیں گی میرا جواب درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، جب جسم کا کوئی حصہ جل جائے، ٹھیک ہے، تو اس پر کون سا تیل لگانا چاہیے؟ ناریل کا تیل. جی ناریل کا تیل خوب جوش دے کر، یعنی ابال کر، جب وہ برداشت کے قابل ہو جائے پھر لگانا چاہیے. تو ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب بلال پرانے گھر میں تھے تو وہ درخت پہ چڑھ کے کون سا پھل توڑ کے لایا کرتے تھے؟ آم کا. آپ بتائیں. آم کا. جی آم کا. ان کا جواب بھی درست ہے. درست ہو چکا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتا ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اور جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو مدنی چینل لائیو پر جو آپ یہ پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مناسب ہوا، موقع ہوا تو آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور شامل کیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا پیارے بچوں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے انداز کے ساتھ، نئے بچوں کے ساتھ، نئی لوکیشنز کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.